بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ ہر وہ دوا یا غذا جو کسی منفذ کے ذریعے، کسی روٹ کے ذریعے، واضح سوراخ کے ذریعے میدے تک جانے والے جو اندرونی راستے ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے یا وہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے کسی منفذ کے ذریعے، تو وہ چیز روزے کو توڑ دے گی۔ اور جو دوا یا غذا مساموں کے ذریعے، یعنی جسم کے اندر موجود انتہائی باریک سوراخوں کے ذریعے وہ میدے کے اندر جانے والے اندرونی راستے یا دماغ تک پہنچتی ہے تو وہ روزے کو نہیں توڑتی۔ اب منفذ کیا ہے اور مسام کیا ہیں؟ تو منفذ واضح سوراخ کو، روٹ کو کہتے ہیں، جیسا کہ ناک ایک منفذ ہے، اسی طرح منہ منفذ ہے، حلق کے ذریعے چیز معدے کے اندر جاتی ہے، اسی طرح پاخانے کا مقام، بڑے پیشاب کا جو مقام ہوتا ہے وہ بھی منفذ ہے، عورت کی جو اگلے شرمگاہ ہوتی ہے وہ بھی منفذ میں آتی ہے، اسی طرح آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ موجود ہے، واضح سوراخ موجود ہے، تو یہ منفذ ہیں۔ تو ان کے ذریعے اگر کوئی دوا یا غذا اندر جاتی ہے تو وہ روزہ توڑ دے گی، اور جو چیز مساموں کے ذریعے اندر جاتی ہے وہ روزہ نہیں توڑے گی۔ مسام جسم کے اندر انتہائی باریک سوراخ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جس طرح کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، حالانکہ جسم میں بظاہر تو کوئی سوراخ نہیں ہے، تو جو پسینہ نکل رہا ہے وہ مساموں کے ذریعے، جو جسم کے اندر انتہائی باریک سوراخ موجود ہوتے ہیں ان سے وہ پسینہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم غسل کرتے ہیں تو جو ہے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی مساموں کے ذریعے اندر جاتا ہے، وہ جسم کے اندر جو انتہائی باریک سوراخ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اندر جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا اصول کا کہ ہر وہ دوا یا غذا جو منفذ کے ذریعے، واضح سوراخ کے ذریعے، روٹ کے ذریعے میدے تک جانے والے راستوں کے اندرونی حصے یا دماغ تک پہنچ جائے تو وہ روزے کو توڑ دے گی، اور جو دوا یا غذا مساموں کے ذریعے میدے تک جانے والے راستوں کے اندرونی حصے یا دماغ تک پہنچے گی تو وہ روزے کو نہیں توڑے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو دیکھیں جدید طبی ریسرچ کے مطابق چونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ موجود ہے، وہ اس طرح کہ آنکھ کے کنارے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جو ایک لیکریمل ڈکٹ نامی نالی میں کھلتا ہے۔ تو جب آنکھ میں دوا ڈالی جاتی ہے تو وہ دوا اس سوراخ سے داخل ہو کر لیکریمل ڈکٹ میں پہنچتی ہے، اور پھر وہاں سے ناک میں پہنچتی ہے، اور پھر ناک کے ذریعے حلق کی ایک نالی میں پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب آنکھ میں دوا ڈالی جائے گی تو وہ روزے کو توڑ دے گی، چونکہ وہ اس منفذ کے ذریعے، اس سوراخ کے ذریعے وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو لہٰذا وہ روزے کو توڑ دے گی۔ اگر کسی کو روزہ یاد ہے اور اس نے روزہ یاد ہونے کے باوجود آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا جو سوال ہوا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے یا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے۔ تو چونکہ جدید طبی ریسرچ کے مطابق، اناٹومی کے مطابق کان اور حلق کے درمیان منفذ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، بلکہ درمیان میں پردہ حائل ہے، پردہ موجود ہے، تو لہٰذا اگر کسی کے کان کا پردہ سلامت ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، اور اس نے کان کے اندر دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ دوا مساموں کے ذریعے حلق تک پہنچے گی، کسی واضح سوراخ کے ذریعے حلق تک نہیں پہنچے گی، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر اس نے کان کے اندر دوا ڈالی یا تیل وغیرہ ڈالا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اب واضح سوراخ درمیان میں موجود ہے اور دوا جو ہے وہ حلق تک واضح سوراخ کے ذریعے پہنچ رہی ہے، لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔